والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل آیت نمبر 78 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ واللہ اخرجکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت پر دلالت کرنے والے مزید مظاہر بیان فرمائے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اپنی پیدائش کی ابتدا اور اول فطرت میں علم و معرفت سے تم خالی تھے۔ پھر اللہ نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیے۔ یہ حواس اس لیے عطا کیے کہ لعلکم تشکرون، کہ تاکہ تم ان کے ذریعے شکر ادا کرو، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ دیکھیں، یہ اللہ رب العالمین کے جو اعضاء عطا کردہ ہیں، سمع والابصار، سماعت ہے، آنکھیں ہیں، دل ہے، تو ہم ان کے ذریعے، ان اعضاء کے ذریعے کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سماعت کے ذریعے، کانوں کے ذریعے اللہ کا شکر بجا لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کان سے وہ کچھ سنیں کہ جو اللہ کے احکام ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والی باتیں ہیں۔ ان کانوں سے ہم غیبت، چغلی اور لاو و لعب کی آوازیں نہ سنیں، میوزک نہ سنیں، بلکہ تلاوت قرآن، احکام، دینی امور ان کانوں سے سماعت کریں، تو یہ ان کانوں کے بدلے ہم اللہ کا شکر بجا لانے والے کہلائیں گے۔ سمع والابصار، اور آنکھوں سے بے حیائی کے مناظر نہ دیکھیں، وہ چیز دیکھیں کہ جس کو اللہ نے دیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جو ہمارے لیے جائز ہیں، تو یہ آنکھوں سے دیکھنے کا شکر کہلائے گا۔ اور دل میں کسی باطل کا خیال یا کچھ باطل قسم کے بغض، کینہ، حسد جیسی بیماریوں کو جنم نہ دیں۔ اگر یہ دل میں جنم لے لیں تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں۔ تو لہٰذا ہر عضو کا شکر یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگایا جائے، اور ناشکری یہ ہے کہ اس عضو کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا جو آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں؟ انہوں نے وہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا؟ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا لوگوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا جو آسمان کی فضا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں؟ انہیں ہوا میں اللہ کے سوا گرنے سے کوئی نہیں روکتا، باری برکم جسم سے وہ ہوا کے اندر اڑتے ہیں۔ تو یہ سب صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے ان پرندوں کو عطا کی۔ باری جسم کی طبیعت کے برخلاف ہوا میں ٹھہرے رہنا بڑا مشکل ہے، کہ اوپر سے ہمیشہ باری برکم چیز نیچے کو گرتی ہے، لیکن باری برکم پرندے اپنے بوجھ کے ساتھ ہوا میں پرواز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صلاحیتیں، یہ طاقتیں اللہ رب العالمین نے ان پرندوں کو اور ہوا کو عطا کی ہیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم طعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها وادبارها واشعارها اساسا ومتاعا الی حین۔ اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے
جنہیں تم اپنے سفر کے دن اور اپنے قیام کے دن بڑا ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور بیڑیوں کی اون اور اونٹوں کی ریشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے اسباب ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کی انعامات کا ذکر ہے کہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری رہائش کے لیے اینٹوں اور پتھروں سے تمہارے گھروں کو بنایا جن میں تم آرام کرتے ہو، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے خیموں کی شکل میں کچھ گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دنوں میں اٹھا کر چلتے ہو اور منزلوں پر قیام کے وقت لگانے کے لیے بڑا ہلکا پھلکا پاتے ہو۔ اور اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے بیڑیوں کی اون اور اونٹوں کے پشم اور بیڑیوں کے بالوں سے گھریلو سامان مثلاً بچھانے اوڑھنے کی چیزیں اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے۔ یہ تمام تر سہولیات اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کے لیے پیدا کی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے اللہ نے بنی نوع انسان کے استفادے کے لیے پیدا کیا ہے، فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس کے مقابلے میں اللہ نے انسان کو فقط اپنی اطاعت، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کو اور جنوں کو۔ اب بقیہ چیزوں سے استفادہ حاصل کرنا، نفع حاصل کرنا انسان کے لیے جائز ہے، اس کے لیے انسان محنت مشقت کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس مقصد، جس کاس، جس مشن کے لیے رب نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے کتنی سٹرگل کر رہا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے، کتنی جدوجہد کر رہا ہے۔ پورا دن تو ان آسائش کے لیے انسان گزار دیتا ہے، رات کو آرام سے آ کر سو جاتا ہے، پھر صبح پھر انہی آسائش سہولیات کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جو مقصد اللہ نے بنی نوع انسان کو دیا ہے، اس مقصد کی تکمیل کتنی کر رہا ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین۔ اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائیں اور تمہارے لیے کچھ پہننے کے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور کچھ لباس بنائے جو لڑائی کے وقت تمہیں حفاظت کریں۔ اللہ اسی طرح تم پر نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اسلام لے آؤ۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اے حبیب تم پر صرف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے، یعنی اے لوگو تم پر اللہ کی یہ نعمتیں بھی ہیں کہ اس نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں، مکانوں، دیواروں، چھتوں، درختوں، بادل وغیرہ سے سائے دیے جس میں تم آرام کر کے گرمی کی شدت سے بچتے ہو، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں غار، چھپنے کی جگہیں بنائیں تاکہ امیر و غریب سب ان میں آرام کر سکیں، اور تمہارے پہننے کے لیے کچھ لباس ایسے بنائے جو تمہیں گرمی سردی سے بچاتے ہیں، اور کچھ لباس جیسے زرہ اور وغیرہ ایسے بنائے جو لڑائی کے وقت تمہیں حفاظت کرتے ہیں، اور تیر، تلوار، نیزے تمہارے بچاؤ کا سامان ہوتے ہیں۔ اے لوگو جس طرح اللہ نے تمہارے لیے یہ چیزیں پیدا فرمائیں، اسی طرح دنیا میں تمہاری ضروریات کا سامان پیدا فرما کر وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اس کی اطاعت کرو اور اس کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اسلام لاؤ اور دین برحق قبول کر لو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں۔ تو اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہا ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کفار مکہ آپ پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے سے اعراض کریں اور اپنی کفر پر ہی جمے رہیں تو آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ پر صرف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے۔ اور جب آپ نے ان تمام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تو آپ کا کام پورا ہو چکا، اب نہ ماننے والوں کا وبال ان کی گردن پر ہے۔ یعرفون بنعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون،
اور وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں اکثر کافر ہی ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں۔ جو نعمتیں اس صورت میں ذکر کی گئیں کفار مکہ ان سب کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، پھر بھی اس کا شکر بجا نہیں لاتے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ کا وجود اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اس کے باوجود پھر اس نعمت کا انکار کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اور اس طرح ان میں اکثر کافر ہی ہیں اور وہ دین اسلام قبول نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات مقدسہ کو سمجھنے کی ہمیں توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا